انشاءاللہ کالز لیں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور ہم جو کولڈ ڈرنک کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں کیا یہ پانی کے حکم میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس پر کھڑے ہو کر پانی پینے پر اظہار ناراضگی فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اگر پیے تو وہ قے کر دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مقصود جان کر پھر ان احکام کی شرعی حیثیت متعین کی جاتی ہے۔ اگر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کو عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک باقاعدہ حکم بنا کر پیش کر رہے ہوں، اس میں یعنی کوئی طبی فائدے، دنیاوی فائدے، مشاورت کا پہلو بالکل نہیں ہے، بلکہ حکم نافذ کرنا ہی مقصود ہے، تو فقہا پھر وہاں پر کم از کم واجب ثابت کرتے ہیں یا سنت موقدہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر نبی کریم کہیں حکم فرمائیں اور اس میں طبی پہلو، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات اور مشاورت پر وہ مشتمل ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ مستحب ثابت ہوتا ہے یا سنت مؤکدہ بنا لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیشہ بیٹھ کے پانی پیا ہے لیکن آب زمزم کھڑے ہو کر پیا ہے، اسی طریقے سے وضو کا پانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پیا اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ اس طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں نحن نأکل و نمشی، ایک روایت میں ہے کہ نحن نشرب و نمشی، ہم کھا رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ چل رہے ہوتے تھے، ہم پی رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے۔ تو جب نبی کریم کا حکم آئے، وہ بھی اس میں طبی مشورہ نظر آئے اور صحابہ کا عمل اس کے بظاہر کسی جگہ مخالف نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام چونکہ مزاج رسول کو زیادہ جانتے ہیں، تو مشورہ رسول قبول کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہوتا، قبول کریں بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اب چونکہ اس میں حدیث میں تلقین تھوڑی سی سخت آئی ہے، تو ان تمام دلائل کو ملا کر نتیجہ یہ نکالا علماء نے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند تو نہیں فرمایا، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پیے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، یہ خیال رکھیں۔ لیکن یہ کوئی میں حکم کو ہلکا کرنے کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف حکم شرع کا بیان مقصود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر ہماری لاکھوں پسند قربان، بس اسی پر آپ مطلب کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی لے لیں، مشروبات بیٹھ کے ہی پینے چاہیے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس چیز کو ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو بہت فائدہ رہے گا۔ ایک یہ کہ کبھی کوئی ارجنٹ پینا ہوتا ہے تو آدمی نے کھڑے ہو کر پی لیا، تو بعض اوقات خود ہی گلٹی فیل کرتا رہتا ہے کہ شاید میرے گناہ کا کام کر لیا، یہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات محافل کے اندر، شادی بیاہ کے تقریبات میں کچھ معظم دینی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کہ انہوں نے کوئی چیز تھوڑی بہت کھڑے ہو کر کھا لی یا پی لی تو عوام فوراً بدگمانی کرتی ہے، قلبی غیبت میں مبتلا ہوتی ہے، زبانی غیبت میں مبتلا ہوتی ہے، دوسروں کو بدگمان کرتی ہے، دیکھو یار خود تو عمل نہیں کر رہے شریعت پر، ہمیں کہتے ہیں۔ تو وہ علماء اگر وہ واقعی عالم ہیں، پیر صاحب عالم ہیں، اور اس طرح عالم اور مفتی تو ہیں ہی، تو ان کے اوپر اس طرح طنز کرنے سے انسان اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ وہ شرعی حکم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی تھا، وہ گناہ گار نہیں ہوئے، لیکن آپ ڈیڑھ ہوشیار بن کر اور زیادہ اپنے آپ کو خادم دین سمجھ کر اور اسی طرح زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب تصور کرتے ہوئے گناہ گار ہوئے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض اوقات شیطان دین کے درد کی صورت میں یا اس شکل میں انسان کو دین کے خلاف کر دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے میں تمام اپنے سننے والے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ احکام شرع کی شرعی حیثیت متعین کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علماء پر چھوڑ دیں۔ آپ اگر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ دل میں وسوسہ پیدا ہو تو احسن طریقے سے معلوم کر لیجئے، یہ بہت ہی بہتر ہے، نہ یہ کہ فوراً کوئی فیصلہ کر کے بدگمانیاں کر کے غیبت کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں۔